السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس آپ نا حفظ کے معاملے میں تھوڑا سا سوال ضرور یہ ہائی لائٹ کریے گا۔ ہمارے بر صغیر کے اندر بہت ہی زیادہ اس بات کو بس حفظ کر لینا، زبانی یاد کر لینا، اس سے چاند اور سورج اور جیسے تاج جو ہیں والدین کو پہنا دیے گئے یہ وہ، لیکن مجھے یہ تو بتائیں کہ حفظ کیا ہوا ہو اور سمجھ نہ ہو، بچوں کو فہم تو دیتے نہیں ہیں، صرف رٹو تو ہوتے زیادہ تر جگہوں پہ، زیادہ تر جگہوں پہ حافظ جو ہوتے ہیں ان کو بھی ترجمہ نہیں آتا ہے، تو حفظ کے ساتھ یہ لازمی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اصل تو مقصد یہ تھا نا۔ اچھا، اصل حفظ کی جو ڈیفینیشن میں آپ کو بتاتی ہوں، حفظ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس کو عمل میں لے آئیں، جو چیز عمل میں آ جاتی ہے وہ حفظ ہو جاتی ہے نا، تو عمل میں تو آ نہیں رہی اور صرف رٹو طوطے بنائے گئے، کیونکہ میرا یہ دکھ میرا بھی ہے، 3 بیٹوں اور 1 بیٹی نے میرے نے حفظ کیا ہے ماشاءاللہ، اور بہت بڑا ادارہ روزہ، کیونکہ ہم اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں نام بھی لے رہی ہوں۔ اقراء روضۃ الاطفال سے انہوں نے یہاں سے کیا، میں ان کے پاس گئی بھی، میں نے ان سے، میرے بیٹے نے پھر کیونکہ اسکولنگ ہے تو 10 تک پڑھا ہے، میں نے کہا میٹرک کر کے جانے لگا ہے، آپ نے اس کو ترجمہ نہیں کرایا، جبکہ گرامر کی کتابیں حفظ تو اس نے 2.5 سال میں کر لیا تھا، پھر میٹرک تک رہا ہے تو حفظ کی روزانہ آدھا گھنٹہ ریویژن ہوتی تھی، میٹرک کیا، اور گرامر کی ہر سال ایک کتاب پڑھا کے انہوں نے گرامر کا پہاڑ اس کو سلیبس پڑھوا دیا، لیکن پھر بھی قرآن کے اوپر کنسنٹریشن نہیں ہوا کہ اس کا ترجمہ اس کو آ جاتا، تو وہ یہ جو آسان کام تھا، حالانکہ میں نے ان کو کہا کہ آپ ہر روز آدھا گھنٹہ بھی دے دیا کریں نا، اگر اسمبلی کے بعد، تو میرے بچے نے مہینے میں کر لینا تھا قرآن، مہینے میں 30 دن میں آپ 30 باروں کے ترجمے کرا دیں، تو اتنا بھی نہیں کرا رہے، تو پھر کیا کرا رہے ہیں؟ رٹو طوطے کرا کے، تو اس بات پہ ضرور یہ میرا دکھ ہے بہت ہی زیادہ۔ تو اگر فہم ہی نہیں ہے، فہم سب سے بڑا فن ہے، قرآن کی سمجھ، کیونکہ اس کے مطابق پھر عمل کرنا ہے نا، نہ مشن پہ قوم کو لے کر آ رہے ہیں ہم، قرآن کا مشن ہے بھائی، ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان کے اوپر اس کو غالب کرنا ہے، وہ سوچ ہی نہیں دیتے ہیں۔ آپ نے اگر صرف مدرسہ بنانے کا اور ایک مولوی بنانا ہے معذرت کے ساتھ، تو پھر تو یہ نام اس لیے لینے پڑ رہے ہیں کہ ٹرمینالوجیز ہیں، ورنہ یہ کہ ہمارا ان سے کسی سے کوئی ذاتی تو نہیں ہے نا کوئی مسئلہ، لیکن آپ ان باتوں کو ذرا سا پلیز معذرت کے ساتھ میں لکھ کے سوال نہیں بھیج سک رہی، لیکن مزید جو ہے نا اس پہ میں کچھ اگر آپ کہیں گے تو میں ضرور ایڈ کروں گی سوال کچھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نہیں، بہت اچھی ان نے سب نے پوائنٹس دیے ہیں، دونوں جو آپ بات کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے، لیکن یہ مسائل مشکل نہیں ہیں، ان کو ہم نے مشکل بنا دیا نا۔ اگر تو قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کی اپنی زبان عربی ہے، لیکن وہ ہر نبی نے اپنی قوم کی زبان میں بات کی نا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے، تو ہمیں اپنی زبان میں جو جس کی انگلش، اردو، پنجابی، پشتو ہے، اس کے اندر ترجمہ اللہ نے کرا دیے، جنہوں نے کے علوم جن کے پاس تھے۔ اب ہمیں روک لیا جاتا ہے، اتنی گرامر ہوگی، اتنا کتابیں ہوں گی پڑھی ہوئی ہو تو قرآن سمجھ آئے گا، حالانکہ قرآن تو بہت آسان ہے سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہدی للناس ہے، ہدی للبشر، ہر بندے کے لیے، ایک لے مین کو بھی سمجھ آئے گا اگر اس کو مطلب کچھ بھی نہیں تعلیم، تو یہ کیوں ہم نے مشکل اس کو بنایا؟ ہوا بنایا ہوا ہے، صرف اجارہ داریاں ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ لینگویج پہ کیوں نہیں ہم، لینگویج کیا مشکل ہے؟ دنیا کی 5 بڑی زبانوں میں سے عربی زبان ہے، یہ انٹرنیشنلی، تو پتہ نہیں 150 ملکوں کی اپنی یہ زبان، تو کیوں نہیں ہم اس پہ ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے اس کو بھی پتہ کیا کیٹیگرائز کیا کہ جی قرآنک گرامر سیکھ لیں، اچھا وہ ہم پہاڑ بن گئے۔ میں نے آپ کو بتایا نا، ساری عمر میرے بھی کوئی پچھلے 25 سال 40 سال کا تجربہ ہے پڑھنے پڑھانے کا، میرے بچوں کا میں نے آپ کو کہہ دیا، میٹرک کرتے کرتے اتنی گرامر انہوں نے پڑھا دی ہے 4 سالوں میں حفظ کے بعد، کہ میں حیران ہوتی ہوں کہ اتنی گرامر کیوں تجھے کرا دی، پہاڑ بنا دیا، اور ترجمہ پھر بھی وہ نہیں ابھی کر سکتے۔ کہنے کا مطلب ان کو ٹائم ہی نہیں نا، شیڈیول میں کہیں ہے ہی نہیں کہ وہ ترجمہ کر لیتے، قرآن کا فہم ہو جاتا۔ تو قرآن اس طریقے سے جو کلاسیکل طریقہ ہے نا، اس کو ہمیں تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تو یہ نبوی طریقہ ہوتا تو تبدیلیاں بہت خیر ہوتی۔ نبوی طریقے پہ نہ ہمارے مدارس ہیں، نہ ہمارے دنیا کے تعلیمی ادارے ہیں، سارے کے سارے اپنے اپنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ طریقہ کار دیکھیں، دنیا کے معاملوں میں ہم اتنے عقل مند ہو گئے ہیں، آج ہمیں کہتے ہیں کہ جی فن لینڈ کا اسٹڈی ماڈل لے لیں، یہ سنگاپور کا اسکولنگ سسٹم لیں، آپ کے اسکول اچھے ہو جائیں گے، وہ ہم نے کر لیے، اسکولنگ ٹھیک کر لی۔ تو اپنا حفظ جو ہے اس شعبے کے اندر بھی ہمیں تبدیلی یہ لانی ہوگی کہ بھئی
لینگویج کچھ دور نہیں ہے ہمارے سے، اس لینگویج پہ لے آئیں، سمجھ بھی ساتھ ساتھ آئے گی اور محبت بھی قرآن سے بڑھے گی اور تعلق بھی ہوگا اور مطلوب بھی یہی ہے، تو یہ درست ہونے والی کام ہے۔ یہ سارے کام ساتھ ساتھ ہوں گے نا۔ یہ کیوں کہتے ہیں؟ اب دیکھو اسکولوں نے تو ناظرے بھی فرض کر دیے ہیں، اچھا اوپر سے جی میٹرک میں 2 صورتیں ہیں، ادھر آ کے 4 صورتیں ترجمے ہو جائیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جو فہم ہے وہ اسکول نہ یونیورسٹی کوئی بھی نہیں دے رہا، جو قرآن کا فہم کا ترجمہ ہے ہمارے ماں باپ کی ذمہ داریاں ہیں، ہم خود قرآن اچھا سا سمجھیں گے، قرآن کو قرآن سے ٹرانسلیٹ اسی کی اپنے اسی سے سمجھیں بھئی۔ اگر ہم اس میں بہت ہی زیادہ جاتے ہیں نا، سالوں میں اسٹڈیز کو لٹکائے رکھتے ہیں، پھر نہیں قرآن سمجھ آتا۔ تو بس کچھ ایسی ہی میری بھی گزارشات ہیں، میں بھی کچھ اتنا نہیں آپ کی طرح ہی ہوں جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کثر نفسی سے بہت کام لے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت دیں، بہترین کام لیں۔ آپ کے پاس ایک فن ہے، آپ لوگوں کو مسائل کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو ان کے حل بھی نکلیں گے انشاءاللہ، نکال رہے ہیں۔ تو بس ٹھیک ہے، اپنی اپنی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہر چیز کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے نا، ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، ایک قوم کی بھی ایک انسان کی بھی۔ اگر ہم اس ٹائم لمٹ کے اندر کچھ کام کر ہی نہیں رہے، تبدیلیاں لا نہیں رہے ہیں، تو یہ کب تک لٹکا رہے گا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کبھی نہ کبھی زندگی میں ہو ہی جاتا ہے۔ باقی زندگی کے معاملات میں ہم اتنے سمارٹ ہیں، سمارٹ فون کے زمانے میں ہے نا، سارے ہم ہیں، لیکن قرآن کے ساتھ ہم نے بس ثواب کا تو اس سے نکلنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز بھی کس لیے؟ قرآن کے لیے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نماز ثواب کے لیے ہے بھئی، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری قرآن کے لیے۔ ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو تورات پڑھنی تھی، ہم نے قرآن پڑھنا ہے۔ یہ اللہ نے پھر پڑھنا ایسا کہ سمجھو۔ اچھا مزے کی بات ہے، ہم قرآن مانگ رہے ہیں نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستمسک بالذی اوحی الیک، آپ تھامیے اس کے جو آپ پہ نازل کیا گیا، سورہ زخرف کی آیت 43، ھذا صراط مستقیم انکا، یہ کیا؟ یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کیا؟ اوحیا، وہی جو کیا گیا۔ صراط مستقیم قرآن ہے۔ اچھا دن میں 35 دفعہ ہم مانگتے ہیں یہی، اور 60 سال نمازیں پڑھ کے زمین سے اٹھ جاتے ہیں، تو ہم کس بات پہ خوش ہیں کہ ہم نے حفظ کرا لیے، جب ہمیں مفہوم ہی نہیں، ہمارے قاریوں کو مطلب یہ کہ کتنے زیادہ حفاظ ہیں جو بھول جاتے ہیں، اسی لیے بھولتے ہیں۔ اگر فہم و ترجمہ ہو تو کہیں ذہن میں بیٹھے گی آیت بھی۔ تو یہ ساری بات بس گزارش کرنی تھی، باقی انشاءاللہ میرے ذہن میں کوئی بات آئی نا تو میں ایڈ کروں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔